السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ میرے سب سننے والے اللہ کے رحم و کرم میں ہوں گے اور رمضان الکریم کی خاص مصروفیات میں اور خاص عبادات میں اپنے آپ کو پورے طور پر اتار رہے ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے واسطے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا ہادی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال عرب کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوں، جنہوں نے یہ بھلائیوں والا دین ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے پاک نام سے 14ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا کہ کفار تمنا کریں گے کہ کاش وہ مومن ہوتے، مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ وہ خوب کھائیں، فائدہ اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں مبتلا رکھیں، پھر عنقریب انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا قیامت کے دن جب یہ حقیقت کھل جائے گی، سامنے آ جائے گی، کفار کو اپنے دین کے باطل ہونے کا یقین ہو جائے گا، تو اس وقت وہ اپنے شرک و کفر پر نادم ہو کر تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت ان کی تمنا کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فرمایا اس وقت وہ کہیں گے، جب آگ کے پاس لا کر ان کو کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم مومن بن کے زندگی گزاریں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ معلوم، اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کی ہلاکت کا مقررہ وقت لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے نہ پہلے مر سکتی ہے، نہ ہی اس وقت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کا مرنے کا وقت مقرر ہے۔ جس بھی بستی کو ہلاک کیا اس کی ہلاکت کا وقت مقرر کیا جا چکا تھا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اس بستی والے چاہے جتنی ہی اپنی ہلاکتوں کی دعا مانگیں یا اللہ کا عذاب مانگیں یا جو بھی، اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے ان پر کوئی عذاب نہیں آتا۔ جب وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ کفار نے کہا کہ اے شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے یقیناً دیوانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو کفار نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے دور رکھنے کے لیے آپ کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ فرمائی کہ اپنے نبی کے اتنے اعلیٰ اخلاق کو دیکھنے کے باوجود آپ پر دیوانگی اور جنون کے الزامات عائد کر رہے ہو۔
لو ما تاتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ حالانکہ فرشتوں کو تو ہم صرف حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور اس وقت کفار کو مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے سابقہ امتوں میں بھی رسول بھیجے، ان کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہ ڈال دیا کرتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ کفار اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ تھا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے نبی آپ دل چھوٹا نہ کریں، واقعات پر غور کیجئے، پچھلی قوموں پر بھی رسول بھیجے گئے، ہر قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے، اس لیے آپ پریشان مت ہوئیے۔ اس کتاب کی جو آپ پر نازل ہوا، اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی کسی کتب کی بھی اللہ رب العزت نے، اللہ عز و جل نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم کفار کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں، یہ اس پر چڑھنے لگ جائیں، پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا۔ فرمایا کفار کفر و سرکشی اور حق سے روگردانی اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اگر ان کے لیے آسمان کا کوئی ایک دروازہ کھول بھی دیا جائے، وہ اس پر چڑھنے بھی لگیں، اللہ کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ بھی کر لیں، تو بھی وہ ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ ان کے دل غلف میں ہیں، ان کے دلوں پر کالا سیاہ نقطہ ہے، ان کے دل کالے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ، یقیناً ہم نے آسمان میں سیارے بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا آسمان بغیر کسی ستون کے پیدا کیے، ان میں ٹھہرے ہوئے اور گردش میں رہنے والے ستارے پیدا کیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اگر وہ ان کو دیکھیں تو ان کے ایمان لانے کے لیے یہی نشانیاں کافی ہیں۔ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک مکان کی تعمیر ہوتی ہے، ایک بلڈنگ کو کھڑا کیا جاتا ہے، جب اس کی دیواریں اٹھا دی جاتی ہیں تب اس کے اوپر چھت کا جو ہے وہ سامان رکھا جاتا ہے، لینٹر ڈالا جاتا ہے، دیواروں کے اوپر اس چھت کو بنایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بلڈنگ کی تعمیر سٹارٹ ہوئی ہے، ایک گھر بننا شروع ہوا ہے، تو پہلے اس کی چھت ڈال دی گئی ہو اور بعد میں دیواریں کھڑی کی ہوں؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا؟ کبھی آپ کا کوئی ایسا مشاہدہ کیا؟ کبھی بھی نہیں یہ ہو سکتا کہ ایک بلڈنگ کی پہلے چھت ڈالی جائے اور بعد میں اس کی سائڈ پہ دیواریں۔ ہمیشہ پہلے دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں اور پھر ان دیواروں کے سہارے پہ اس بلڈنگ کی چھت بنائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر کسی سہارے کے آسمان ہم سب کے سروں پہ ہے، ہمارے آس پاس ہم اپنے علاقوں میں دیکھیں تو کسی کو بھی اپنے علاقوں میں بھی کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے کہ آسمان کسی چیز کے ساتھ سہارا دے کے کھڑا کیا گیا ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ رب العزت نے کس طریقے کے ساتھ آسمان کو بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سیارے اور چاند اور سورج ان کو بھی ٹھہرایا، جو کہ آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ پہلے دور میں ہوتا تھا، چھت پہ سونے کا رواج ہوتا تھا، لوگ چھت پہ سوتے تھے،
جب اپنی اپنی چارپائیوں پہ لیٹنا تو آسمان کی طرف دیکھنا اور بڑے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے تھے۔ اب تو یہ چیز ختم ہو گئی، کوئی باہر نہیں نکلتا، کوئی چھت پہ نہیں سوتا۔ دیکھا جائے، باہر نکل کے دیکھیے، کبھی آسمان کے نیچے بیٹھیے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے ستاروں کے ساتھ خوبصورت آسمان بنایا۔ جب اللہ رب العزت آسمان پہ بادلوں کو بھیجتے ہیں تو بغیر کسی سہارے کے بادل آتے ہیں۔ بادلوں کو بھی کوئی ٹیک نہیں ہوتی، کسی چیز کے ساتھ بادلوں نے سہارا نہیں لیا ہوا ہوتا۔ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، ہمارے دیکھنے کے لیے، خوبصورت نظر آنے کے لیے آسمان پر چاند اور تارے مزین ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ہاں اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو دہکتا ہوا شعلہ اس کے قریب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آسمان کو ہر قسم کے شیطان مردود سے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے۔ کوئی بھی شیطان عرش پر نہیں پہنچ سکتا، آسمان پر نہیں جا سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی شیطان چوری چھپے بھی باتیں سننے کے لیے اوپر جاتا ہے تو آگ کا انگارہ اس کے تعاقب میں لپکتا ہے اور اسے جلا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل آسمان میں جب کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اس کے فرمان کے آگے سر جھکا کر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ جب ان کے دلوں سے اللہ کے فرمان کی ہیبت دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ دوسرے جواب دیتے ہیں کہ یہ حق بات فرمائی ہے، اللہ سب سے بلند اور بڑا ہے۔ شیاطین اللہ عز و جل کی باتیں چرانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان تک پہنچتے ہیں، کچھ باتیں سن بھی لیتے ہیں، قبل اس کے کہ وہ نیچے والے سے کہنے میں کامیاب ہو جائیں ایک انگارہ آ کر انہیں جلا دیتا ہے۔ کبھی وہ کوئی ایک بات اپنے نیچے والے شیطان کو بتانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بات شیطان اپنے دوست جادوگروں نجومیوں کو جا کر بتاتے ہیں اور وہ اسے ایک سچی بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی ان کی بات سچ ہو جاتی ہے تو لوگ انہیں سچا ماننے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں واضح فرما دیا گیا کہ اللہ رب العزت جب آسمان پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اسی وقت شیاطین ایک دوسرے پر چڑھ کے وہ باتیں سننے جاتے ہیں، حالانکہ فرشتے اللہ کی ہیبت کے خوف سے سر جھکا کے کھڑے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے جاتے ہیں کہ ہم سنیں کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا، اور وہ کس سے سنیں گے؟ اللہ کی زبانی تو نہیں سنیں گے۔ وہ فرشتے جب اللہ کے خوف سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہیبت ان کے اوپر سے آہستہ آہستہ دور ہوتی، تو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ تو جب ایک دوسرے کو وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ شیاطین، یہ کون سے شیاطین ہیں؟ جو نجومیوں اور جادوگروں نے قابو کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو آسمان تک بھیجتے ہیں کہ خبر لے کے آؤ۔ ان کو کوئی وحی الہی نہیں ہوتی، ان کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ ان کے شیاطین ایک دوسرے پر چڑھ کے آسمان تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے باتیں سنتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ایک انگارہ ان کی طرف لپکتا ہے جو آسمان سے برسایا جاتا ہے، شعلہ آگ کا انگارہ جو ان کو اپنی لپک میں لے کے راکھ بنا دیتا ہے۔ بہت کم ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کوئی بات اپنے نیچے والے شیطان تک پہنچا دے اور پھر وہ شیطان اسے نجومیوں اور کاہنوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ اس کے اندر ایک بات میں 100 بات ملا دیتے ہیں، اور جب کوئی 100 میں سے ایک بات ان کی سچی ثابت ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس پیر صاحب کے جیسا تو کوئی پیر ہی نہیں ہے، اس بابا جی کے ساتھ کا تو کوئی بابا ہی نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس پر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار سے اگا دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِیشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ، اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے اسباب زندگی پیدا کر دیا اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ وہ زمین ہلنے نہ پائے، وادیاں، جنگل اور ریگستان بنائے، مختلف قسم کے اناج، پھل، پھول، سبزیاں اگائیں، انسان کے روزگار کے مختلف اسباب پیدا کیے، جانوروں کو انسانوں کے تابع کیا، ان پر سواری کریں، ان کا گوشت کھائیں، ان کا دودھ پئیں۔ یہ سب اللہ کے خصوصی فضل کی بدولت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اور تمام چیزوں کے خالق کے فرما بردار بن کے رہے۔ کون کر سکتا ہے یہ سب کچھ؟ کون اگا سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ ہے کسی میں اتنی طاقت؟ ہم تو ایک بیج لاتے ہیں، اس کو دبوڑ دیتے ہیں، وہ بیج کسی سبزی میں کیسے چینج ہو جاتا ہے؟ اس بیج سے ایک پھول کیسے نکل آتا ہے؟ وہ درخت بن کے اس کی ٹہنیوں پہ پھل کیسے لگ جاتا ہے؟ ایک عقل رکھنے والے باشعور انسان کو اس چیز کی سینس ہے کہ یہ سب کچھ قدرت کاملہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی روزی کے وسائل پیدا کرتے ہیں، ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے سبب بناتے ہیں۔ جتنے مویشی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور پیدا کیے جن کے اوپر انسان سواری بھی کر سکتا ہے، ان کا گوشت بھی کھا سکتا ہے اور پھر ان کا دودھ بھی پی سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنے احسانات کیے، اتنے کرم کیے، تو کیا ایٹ دی اینڈ ہم سب کو اللہ کا فرما بردار بن کے نہیں رہنا چاہیے؟ الٹا ہم اللہ کا شریک بنا کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز ایک معین مقدار سے ہی اتارتے ہیں۔ فرمایا کائنات کی ہر چیز کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہیں اور ان کے پاس تمام چیزوں کے خزانے ہیں۔ وہ جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اپنے خزانوں میں سے نوازتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وافر مقدار میں روزیاں ہیں، حلال روزگار ہیں، اللہ کے پاس اولاد کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس انسان کی ہر اس ضرورت کے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی زندگی کے لیے منسوب کر دیے۔ شفا کے خزانے، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ کے تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا چاہنا ہے اتنا ہی نوازنا ہے۔ اولاد سے ہی لے لیجئے، کسی کے گھر میں ماشاء اللہ اتنا رزق نہیں ہے جتنا اللہ پاک نے اس گھر میں بچے بھیجے ہیں، کسی کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے مناسب مقدار میں اللہ رب العزت کی تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن وہاں پر اتنے زیادہ بچے نہیں ہیں، اور کسی کے پاس وافر مقدار میں اللہ کی سب نعمتیں ہیں لیکن وہاں پر اولاد ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب میرے اختیار میں ہے، میں جس کو جتنا چاہوں نوازتا ہوں۔ ہاں، ہم
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے وقت ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ جی اگر ہماری تقدیر میں یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ اس کو بہتر بنا کے ہمیں نواز دیجیے. آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ تقدیر کو بدل دیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِيَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم ہی پانی سے بھری ہوئی بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو دھکیلنے والی ہواؤں کو پیدا کیا جن کے ذریعے زمین پر بارش نازل ہوتی ہے، جس کا پانی تمام مخلوقات کے پینے اور دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہواؤں اور پانی کے خزانے ہیں اور انسان ان پر کبھی بھی قدرت حاصل نہیں کر سکتا. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. اور تم میں سے جو پہلے گزر چکے ہمیں ان کا بھی علم ہے، اور جو لوگ بعد میں قیامت تک آئیں گے ہم انہیں بھی جانتے ہیں. بے شک آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمت اور خوب جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّاءٍ مَسْنُونٍ. یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے شدید گرم آگ سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سلسال یعنی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکڑے کی طرح خشک اور کیچڑ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. جو اللہ انسان اور جنوں کو مٹی اور گرم ہوا سے بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجے اولا قدرت رکھتا ہے. آپ نے کبھی کیچڑ والی مٹی دیکھی ہے؟ ضرور دیکھی ہوگی سب نے، کہ کس طریقے کے ساتھ وہ مٹی کا ڈھیلا ہاتھ میں اٹھائیں تو وہ باقاعدہ کھنکتا ہے، اس کی آواز پیدا ہوتی ہے. اس کے اوپر جب اپنے فنگرز کے ساتھ آپ ناک کرتے ہیں نا تو اس کے اندر سے آواز پیدا ہوتی ہے. اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. اللہ نے پوری کائنات جب بنائی تو جگہ جگہ سے مٹی اکٹھی کی اور پھر انسان کی شکلیں بنائی. اسی لیے کچھ لوگ اپنی کائنات کی زمین کی مٹی کے حساب سے، کچھ کا رنگ سفید ہے، کچھ کا رنگ کالا ہے، کچھ کا رنگ گندمی ہے، سب اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں. اسی لیے کسی کو بھی شکل کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان شکلوں کو بنایا ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے ہاتھ دیے، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سونگھنے کے لیے ناک دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مکمل اعضاء کے ساتھ پیدا کیا ہے تو ہم ان کا حق ادا کرنے والے بنیں. ہم اپنے کانوں کو حق کی بات سننے کے لیے استعمال کریں. ہم اپنی آنکھوں کو حق اور سچ دیکھنے کے لیے استعمال کریں. ہم اپنی زبان سے حق بات بولیں، سچی بات بولیں، جھوٹ چغلی ان چیزوں سے اجتناب کریں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کہ اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے. اللہ نے فرمایا قَالَ يَا إِبْلِيسُ.
اے ابلیس مالکا الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کالا، کہا شیطان نے، لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کی تخلیق کا جب ذکر کیا تو اور ان کو بتایا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، جب پیدا کر لوں تو میرے حکم سے اس کو سجدہ کرنا۔ جب پیدا کر لیا تو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے فخر و تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا مقام آدم علیہ السلام سے بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ نے اسے مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جبکہ مٹی کی فطرت تو زمین کی طرف جھکنا ہے۔ میں اپنے سے کم تر کو تو کم از کم سجدہ نہ کروں گا۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فخرج منہا فإنک رجیم، تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ اس نے اللہ رب العزت کا ایک حکم ماننے سے انکار کیا، اللہ رب العزت نے اسے جنت سے نکال دیا کہ تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بلا شبہ قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ ابلیس نے کہا کہ میرے رب آپ مجھے اس دن تک مہلت دیجئے جب تک لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، مقررہ وقت قیامت کے دن تک۔ ابلیس کے تکبر، غرور اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے ملعون قرار دے دیا۔ اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہوگی۔ ابلیس کو جب ملعون قرار دیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے قیامت تک مہلت اور زندگی عطا کیجیے۔ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کی اور اس کو قیامت تک مہلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کا صرف ایک حکم نہیں مانا تھا ابلیس نے، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا، غرور کیا، نافرمانی کی اللہ کے حکم کی، تو اس کو یہ سزا ملی۔ ہم اپنے ارد گرد، ہم اپنے نفسوں میں اگر نظر ڈالیں تو ہم تو اللہ کے احکامات کی روزانہ نفی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال میں تکبر ہوتا ہے، ہمارے اعمال میں غرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، ہمارے دلوں سے اس غرور و تکبر کو اللہ پاک نکال دیں۔ ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، جب نماز نہیں پڑھتے، جب قرآن نہیں پڑھتے، جب اپنے ماں باپ کی کسی بات کو نہیں مانتے، جب اللہ کی کسی بندے کا حق پورا نہیں ادا کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہماری رسی دراز کیے ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں اور اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دیں۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، لہٰذا مجھے بھی قسم ہے کہ میں زمین میں ان انسانوں کے سامنے گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان مخلص بندوں کے جو کہ منتخب کر لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو قیامت تک مہلت دی تو ملعون نے اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ، میں مرتے دم تک بنی آدم سے دشمنی کروں گا، میں اس دنیا کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا اور انہیں ان کے گناہوں پر ابھاروں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر انہیں گمراہ کروں گا، تیرے مخلص بندوں پر بس میرا کوئی زور نہ چلے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان مخلص بندوں میں شامل کر لے جن پر ابلیس کا کوئی زور نہیں چلنے والا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔
بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، تیرا زور صرف گمراہوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً اس سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک متعین گروہ ہوگا۔ جب شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تو اللہ عز و جل نے اس کی گمراہی سے بچنے کے لیے لوگوں کو اپنے راستے پر چلنے کی تعلیم دی جو سیدھا جنت میں لے جانے والا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ جو انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہوگا اس پر شیطان کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ خود شیطان بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کے مخلص بندوں پر اس کا کوئی داؤ اثر نہیں کرے گا، اسی لیے پہلے ہی اللہ سے اپنی بے بسی ظاہر کر دی اللہ کے مخلص بندوں کے بارے میں۔ فرمایا شیطان کے پیروکار تو صرف وہی ہوں گے جن کے دلوں میں خود اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گمراہی کی طرف مائل ہوں۔ ایسے لوگوں کو شیطان بہت جلد گمراہ کر دیتا ہے۔ کیسے ہوتی ہے دلوں میں گمراہی کی خواہش؟ کیسے ہوتی ہے؟ سوچا ہے کبھی کہ ہم خود کیسے یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ ہم گمراہ ہو جائیں؟ وہ خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ہم گمراہ ہو جائیں، دلوں میں گمراہی کی خواہش تب پیدا ہوتی ہے جب ہم دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب ہم دنیا کے مال و دولت کی ہرس میں پڑتے ہیں، جب ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، جب یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ کیا اعمال کیے اور ان کا کیا بدل ملے گا، صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی یہ آسائش بھی ہو، میرے پاس دنیا کی وہ آسائش بھی ہو، میں اس برانڈ کے کپڑے بھی پہنوں، میں اس برانڈ کا جوتا اور بیگ بھی لے لوں، صرف دنیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ پھر یہیں تک بس نہیں ہوتا، پھر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس سے حسد، جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا کریں اور ہمیں شیطان کے ہٹ کندوں سے بچائیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے اور انہیں شیطان کے 7 جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے جہنمیوں کا ایک متعین تعداد اپنے برے اعمال کے مطابق داخل ہوتی رہے گی۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک پرہیزگار باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو کینہ اور حسد ہوگا ہم وہ سب نکال دیں گے، پھر وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی آپ میرے بندوں کو یہ خبر سنا دیجئے کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، شیطان کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا ٹھکانہ خوبصورت نہروں اور باغات والی جنت میں ہے۔ وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے اور اس میں جانے والے اس میں سے کبھی نکالے نہ جائیں گے اور نہ انہیں جنت میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور ان کے دل ہر قسم کی بیہودہ اور پریشان کرنے والی باتوں سے پاک ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور جنت کی ہر قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کی رحمت اور مغفرت بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی ان صفات کو دیکھتے ہوئے گناہ کیے جائے اور کہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہی اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میری مغفرت اور رحمت کے ساتھ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے
اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ان کے لیے ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں، آئندہ کے لیے پکی توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اے نبی انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دیجئے۔ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کیا تو ابراہیم نے کہا بے شک ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہ، ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم میرا بڑھاپا آ جانے کے بعد مجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو؟ اب تم کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ اور مہمانوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، اس لیے آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہوئیے۔ اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر کے بارے میں ہم سورہ یونس میں اور سورہ ہود میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم اور کس مقصد سے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، فرشتوں نے جواب دیا ہمیں ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، سوائے خاندان لوط کے جنہیں ہم ضرور بچا لیں گے، اس لوط کی بیوی کے جس کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ بھی ضرور مجرموں کے ساتھ پیچھے رہ جائے گی۔ بس جب وہ بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا تم لوگ تو اجنبی ہو۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس کے متعلق یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ہم اس واقعے کی مکمل تفسیر اللہ کے حکم سے سورہ ہود میں پڑھ کر آئے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اس لیے جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو آپ اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور آپ اپنے خاندان کے پیچھے چلیے، اور تم سب لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جاؤ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میرے قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم اس وقت وہ گناہوں کے نشے میں دیوانے ہو رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نبی کریم کو پکار رہے ہیں کہ لا امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ اے نبی آپ کی عمر کی قسم کہ اس وقت لوط علیہ السلام کی قوم گناہوں کے نشے میں دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پھر سورج نکلتے ہی انہیں ایک زوردار آواز نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس شہر کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھروں کی بارش برسائی۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اور بلا شبہ اس واقعہ میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور وہ بستی عام گزرگاہ پر واقع ہے، یقیناً اس میں مومنوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بلا شبہ ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، پس ہم نے ان سے انتقام بھی لیا، یہ دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ قوم لوط کے واقعے کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اور اب قوم شعیب کا واقعہ دوبارہ اللہ رب العزت پیش کر رہے ہیں، وہ بھی ہم سورہ الاعراف اور سورہ ہود میں پڑھ کر آئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہجر والوں کی، وہ قوم سمود کے بارے میں ہے،
جب انہوں نے صالح علیہ السلام کے معجزات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں عطا فرمائیں لیکن وہ ان سے روح گردانی کرتے ہیں۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے جن میں امن سے رہتے تھے۔ اصحاب الحجر سے مراد سمود قوم ہے۔ حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں قوم سمود آباد تھی۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا ہنر دیا تھا، ان گھروں میں اپنے آپ کو وہ محفوظ سمجھتے تھے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تھی اور نبوت کی صداقت کے لیے معجزات پیش کیے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص نشانی اونٹنی جو معجزے پر ان کے لیے ظاہر کی تھی، انہوں نے اس کی کونچیں ہی کاٹ ڈالی تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اور انہیں بھی صبح ہوتے ہی زوردار آواز نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ان کے تدبیر و عمل ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے نبی، آپ لوگوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ درگزر کیجئے۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم دیا۔ آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ قرآن پاک اللہ کی بے شمار نعمتوں کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ سب سے بڑی نعمت سورۃ فاتحہ ہے، پورا قرآن ہے۔ آپ دل چھوٹا نہ کیجئے، توحید کی دعوت کے کاموں میں مصروف رہیے۔ سبع مثانی سے یہاں مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کو سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 7 آیات ہیں جو بار بار ہر نماز کی ہر رکعت میں اور عام حالات میں بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسے قرآن عظیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجا منها ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و دولت دے رکھا، آپ اس پر اپنی نظر نہ جمائیں اور نہ ہی ایمان نہ لانے پر غمگین ہوں، مومنوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کریں۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی چیزوں کی طرف نظر نہ کیجیے جو ہم نے کفار و مشرکین کو دے رکھی ہیں، نہ ہی اس بات کا غم کیجیے کہ اللہ نے انہیں اتنی ساری چیزیں کیوں عطا کر دی ہیں، وہ تو محض دنیاوی چند روز کا سامان ہے، آپ کے لیے آخرت کا گھر ہے، آپ کا سامان عیش اس سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ آپ اب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ انتہائی شفقت کا برتاؤ کیجیے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے جو ان کو مال دیا، اس کے بارے میں نہ سوچئے کہ ان کو کیوں اتنا زیادہ دے دیا اور ہمیں نہیں دیا۔ آج ہم لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، ہمارے ذہن میں تو بہت آتا ہے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں۔ پھر یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ میں تو چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں اور یہ اتنے بڑے گھر میں رہتی ہیں، میرے پاس جو ہے وہ اتنے ملبوسات نہیں ہیں لیکن ان کے پاس اتنے ملبوسات ہیں۔ ان کے بارے میں سوچ آتی ہے، ان سے حسد آتا ہے
کسی سے حسد نہ کیجیے. اگر اللہ رب العزت نے کسی کو کوئی اچھی چیز دی ہے تو اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس کو یہ چیز برتنی نصیب کرے اور اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے نوازے. ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہم سب کی یہ بہت بڑی برائی ہے کہ ہم اپنے سامنے والے کو دیکھ کے اس سے حسد کرتے ہیں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، فرما دیجئے کہ میں تو واضح عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسا کہ ہم نے ان کتاب الہی کو تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا. الذین جعلوا القرآن عزین، انہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فوربک لنسألنہم اجمعین، پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے. اما کانوا یعملون، ان عمل کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، لہٰذا آپ ان کو حکم جو دیا جاتا ہے اسے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے. ہم مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہیں. جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں بس وہ اپنا انجام جان لیں گے، اور ہم بھی خوب جانتے ہیں کہ کفار کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے. بس آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کی موت کا وقت بھی آ جائے. آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کفار اور مشرکین کی باتوں سے آپ کو جو صدمہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں. آپ ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر سے کام لیجئے. صرف اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے. اس وقت تک اللہ کی عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت نہ آ جائے. عبادت صرف چند روز کی یا چند ماہ کی نہیں ہوتی. جب تک انسان کا آخری سانس باقی ہے اسے اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ہے. چند دن عبادت کرنا پھر چھوڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے ایک چیز تیار کی پھر خود ہی اسے خراب کر دیا. الحمدللہ اس آیت کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہماری سورہ ہجر مکمل ہو گئی ہے. اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے سورہ نحل شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سورہ نحل مکی ہے. اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کا حکم آ پہنچا لہٰذا اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. وہ اللہ پاک و برتر ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. فرمایا کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی غرض سے قیامت جلد آنے کا مطالبہ کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی یقین دلا رہے ہیں کہ قیامت کا دن بہت جلد آنے والا ہے. تم اس کے لیے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو. وہ دن کفار اور مشرکین پر بڑا سخت ہوگا اور اس روز کفار کو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا تم مجھ سے ڈرو. فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں وہی نازل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی معبود نہیں اور پوری کائنات میں صرف وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے.
خالق السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ ان مشرکین کے شر سے بلند و بالا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تاکلون، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور دیگر فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض جانوروں کو تم ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم شام کو انہیں چرا کر لاتے اور ان میں تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان ہے، اور صبح تم ان کو چرانے لے جاتے اور شام کو انہیں چرا کر لاتے ہو۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں پر تم سخت مشقت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب بڑی شفقت اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، انسانوں، جانوروں اور تمام اشیاء کو پیدا کرنے کا یہاں تذکرہ فرما دیا۔ فرمایا یہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے، اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، انسان کے لیے چوپائے پیدا کیے، انسان کے لیے سورج چاند ستارے بنائے، انسان کے لیے من و سلوا بنائے، جب یہ سب کام اللہ رب العزت نے اکیلے کیے تو کیا عبادت میں اس کا کوئی شریک بنتا ہے؟ کوئی نہیں بنتا۔ فرمایا انسان کو اللہ نے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، اسے سماعت اور بصارت دی، اور پھر اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہی انسان جب جوان اور طاقتور بن جاتا ہے تو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے کہ کون رحمان، کون رب العالمین، یہ کیا چیزیں ہیں، استغفر اللہ۔ فرمایا اللہ نے انسانوں کو فائدہ دینے کے لیے جانوروں کو پیدا کیا۔ جب جانور شام کو چراگاہ سے واپس آتے ہیں، ان کے پیٹ چارے اور تھن سے دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھنے والوں کو وہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ ان جانوروں سے انسان کتنے فوائد حاصل کرتا ہے، ان کو ذبح کرتا ہے، ان کا گوشت کھاتا ہے، ان پر سواری کرتا ہے، سامان لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک منتقل کرتا ہے، ان کا دودھ پیتا ہے۔ فرمایا اللہ نے انسان کی ہر پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دیا۔ تو کیا وہ رب جو اکیلا ہر چیز کو بنانے پر قادر ہے، کیا اس کی عبادت میں کسی کو شریک ہونا بنتا ہے؟ کوئی شریک ہو سکتا ہے اس کی عبادت میں؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة، اور اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور تمہاری زندگی کی زینت بنے، اور بہت سی ایسی سواریاں پیدا کرتا ہے جن کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے، اور سیدھا راستہ بتانا اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور بعض ٹیڑھے راستے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ فرمایا اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ان کے لیے صراط مستقیم یعنی دین اسلام کو کھول کر بیان کر دیا، جس پر چل کر وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اس کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب تھے ان پر چل کر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام نبی و انسان کو طاقت کے ذریعے سیدھی راہ پر کھڑا کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے تو خیر اور شر دونوں راستے بنائے،
اور کہا کہ جو سیدھی راہ پر چلے گا اسے اللہ ہدایت دے گا، جو گمراہ ہونا چاہے گا اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا، اور پھر آخرت میں اچھائی کرنے پر اجر اور برائی کرنے پر عذاب دیا جائے گا۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور وہ اللہ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا جسے تم خود بھی پیتے ہو، اور جس سے نباتات اگتی ہیں جو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے رات، دن، سورج، چاند اور تاروں کو تمہارے تابع کر دیا، اور سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور اس نے تمہارے لیے زمین میں مختلف رنگوں کی کئی چیزیں پیدا کی، بے شک اس میں بھی نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ فرمایا وہ زمین جس پر انسان چلتا ہے، سوتا ہے، گھر بناتا ہے، روزی تلاش کرتا ہے، سارا کام اسی زمین سے وابستہ ہے، کیا انسان اس زمین پر بھی غور و فکر نہیں کرتا؟ پوری دنیا کی زمین ایک ہے، لیکن اس میں پیدا ہونے والا اناج مختلف رنگوں کا ہے، مختلف ذائقوں کا ہے، خوشبو اور لذت ہی مختلف ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی پانی سے سیراب کیے جانے والے پھول مختلف رنگ اور خوشبو والے ہوتے ہیں، ایک ہی زمین میں بسنے والے انسانوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف مزاج، زبانیں الگ۔ کیا یہ تمام دلائل انسانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ رب العزت کو ہی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں؟ کبھی آپ نے اپنے گھروں کے باہر یا گھروں کے اندر باغات دیکھے ہیں؟ آپ نے باغات میں کیاریاں لگائی ہیں، گھاس لگائی ہے، پلانٹس رکھے ہیں، ان پلانٹس میں جو پھول آپ لگاتے ہیں ان سب پھولوں کو ایک ہی پانی ڈیلی لگاتے ہیں، اس باغ میں بھی ڈیلی وہ پانی لگتا ہے، تو کیا پورے باغ سے ویسے پھول نکلتے ہیں؟ جہاں جہاں آپ نے اس بیج کو بویا وہاں وہاں سے وہ پھول نکل آتا ہے، ایک پانی ڈیلی وہاں دیا جاتا ہے۔ ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر سے لا کے کہیں دے دیا، کسی کے گھر سے لا کے کہیں دے دیا، ایک ہی دفعہ ٹیپ کھولتے ہیں نا، اسی ٹیپ سے سارے گراؤنڈ کو پانی دیتے ہیں، اور جگہ جگہ سے مختلف پھول پھل اگتے ہیں۔ جتنے حصے پہ صرف گرینری ہے وہاں پہ صرف گرینری آتی ہے، کچھ اور نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق بنائی، کوئی اردو بولتے ہیں، ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، ہم سب کی زبانیں ہی الگ ہیں، ہم سب کا کلچر الگ ہے، لیکن ہم سب کا دین ایک ہے، دین اسلام۔ ہم سب کو اس پر غور کرنے کے مواقع دیے گئے ہیں، ہم سب کو اس پہ کامل ایمان لانے کا موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں جو ہم ڈیلی جب ہم جاگتے ہیں نا، صبح سو کے اٹھتے ہیں، اس وقت سے لے کے رات تک، دوبارہ ہمارے رات ہو کر سونے تک، ڈیلی کتنے ہی واقعات ایسے ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے سے پیش آتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین ہو جاتا ہے، لیکن ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم ان پہ توجہ دینا ضروری ہی نہیں سمجھتے۔
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور اسی نے سمندر کو تابع کر دیا تاکہ تم اس میں سے مچھلی کا تازہ گوشت کھاؤ اور اپنے پہننے کے لیے زیور نکالو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ سمندر کا پانی چیرتی ہوئی آگے بڑھتی رہتی ہیں، اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے جیسے خشکی میں اتنی ساری نعمتیں، پھل پھول، زمین کے انسان، بات چیت، ہر چیز جیسے خشکی میں، ویسے اب اللہ تعالیٰ تری کا ذکر کر رہے ہیں، سمندری نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ سمندر سے بھی انسان کتنے فائدے اٹھاتا ہے، تازہ مچھلی کا گوشت کھاتا ہے، جواہرات، قیمتی موتی نکلتے ہیں جن سے جواہرات بنتے ہیں، زیورات بنتے ہیں۔ کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے انسان سفر کرتا ہے، ادھر کا مال ادھر کی طرف ٹرانسفر کیا جاتا ہے، انسان تجارت کرتا ہے، تجارت سے پیسہ کماتا ہے، اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے بہت سی جگہوں پر وہ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، جہازوں کے ذریعے سفر کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے پیدا کی کہ انسان ان کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی توحید کا اقرار کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ شرک اللہ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت شرک کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پورے گھر میں اپنے علاوہ کسی اور کی حکمرانی برداشت کرتے ہیں؟ ہم نہیں پسند کرتے نا۔ ہم جب اپنی میڈ کو کسی کام کا بولتے ہیں تو ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا ہماری اس حکم میں انٹرپٹ کر دے اس کو، میڈ کو، یا جو بات ہم نے کہی ہے اس کے الٹ پہ کوئی بات کر دے، یا ہماری میڈ ہماری بات سننے کی بجائے گھر کے کسی دوسرے فرد کی بات پہلے سن لے۔ کیا ہم یہ چیزیں پسند کرتے ہیں؟ جب ہم اپنی میڈ سے یا کسی بھی اپنے رشتے سے، کبھی نوٹ کیجئے گا اس بات کو، جب ہم اپنے کسی بھی رشتے سے، خواہ وہ ہماری ماں ہو، ہمارا بیٹا ہو، ہمارے بہن بھائی ہوں، ہمارے خاوند ہوں، ہم جب ان سے کچھ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ان کی پوری توجہ اپنی طرف مانگتے ہیں، ہمیں ان کی پوری اٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، یہ لوگ اپنی پوری توجہ سے مجھے سنیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کبھی غور کیجئے گا، جب آپ اپنے ہسبینڈ سے، اپنے فادر سے، اپنی مدر سے، یا اپنے بچوں سے، یا اپنے گھر میں رہنے والے کسی بھی فرد سے، ایون تو اپنے کسی سرونٹ سے ہی بات کر رہے ہوں، تو نوٹ کیجئے گا کہ آپ کے اندر یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اٹینشن میری طرف ہو، جو بات میں اس سے کر رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں، یہ اس کو مکمل طور پر سنے، کیونکہ میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اس کے برعکس کیا ہم اللہ رب العزت کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی توحید کا اقرار ہی نہیں کرتے۔ اے انسان، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے جب اپنے بازو پر دھاگا باندھ لیتا ہے، یا کسی مزار پر کسی اللہ کے مقرب وفات پا جانے والے بندے سے دعا کے لیے اپیل کرنے جاتا ہے اور اس کے مزار پر سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ کے ساتھ شرک باندھ دیتا ہے۔ اور پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کبھی ٹانگ پہ خارش شروع ہو گئی، کبھی جسم کے کسی اور حصے میں خارش شروع ہو گئی، کبھی کہیں درد کی وجہ سے تکلیف شروع ہو گئی، اس ٹائم نماز میں تمام خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ ہم یکسوئی کے ساتھ اپنی نماز کو ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہونے لگتے ہیں تو ہم کبھی کہیں ہاتھ لگا رہے کبھی کہیں ہاتھ لگا رہے، ہم سیدھے کھڑے ہو کے عبادت کا حق ہی پورا نہیں کرتے۔ اور جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری طرف بس توجہ ہو، یہ کہیں ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تب بھی دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، دنیاوی باتوں کی طرف ہوتا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو چل رہی ہوتی ہے، قرآن کو نہیں سنا جا رہا ہوتا۔ کئی جگہ پر تو دیکھا گیا ہے کہ قرآن آپ کو کوئی پڑھ کے سنا رہا ہے ترجمہ یا تفسیر کے ساتھ، تو پاس اپنا تلاوت والا جو قرآن ڈیلی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس کو لے کے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کی ہی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان کو پورا کرنا بنتا ہے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات کریں تو ان کی توجہ پوری طرح سے، پوری اٹینشن ہماری طرف ہو، اسی طرح وہ تو رب العالمین ہے، وہ اس چیز کو کیسے پسند کرے کہ اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک بنائیں۔ شرک اللہ رب العزت کو بہت ناپسندیدہ ہے، آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے۔ وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں زمین لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور زمین میں نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، اور کئی نشانیاں بنائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، نہریں، ستارے سب کو پیدا کرنے کی حکمت یہاں فرما دی کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے زمین کو جب پیدا کیا تو اس میں میخیں گاڑنے کے لیے وزنی پہاڑ نصب کر دیے، جس سے زمین میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اگر زمین مستقل ہلتی رہتی تو انسان کا تو چلنا ہی مشکل ہو جاتا، کیسے چل سکتے تھے؟ جب آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہوں یا جو ہے آپ ایون دو آپ جہاز میں بھی سفر کر رہے ہوں تو آپ سیدھے چل کے ایزیلی نہیں اپنی سیٹ سے دوسری سیٹ تک چل کے ایزیلی موو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بس چل رہی ہے، جہاز اڑ رہا ہے، تو آپ وہ ہل رہی ہوتی ہے نا، بس ہل رہی ہوتی ہے، جہاز ہل رہا ہوتا ہے، تو آپ اس میں ایزیلی موو نہیں کر پاتے ہو کیونکہ آپ مستقل ہلتے جاتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں ٹھہراؤ پیدا کیا کہ انسان جب اس کے اندر چلے، اس کے اوپر چلے تو زمین ہلے نہ، انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہریں جاری کر دیں جو مختلف زمینوں سے گزرتی ہیں، زمینوں کو بھی سیراب کرتی ہیں۔ انسان کے کھانے کے لیے پھل اور اناج پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے زمین میں مختلف راستے بنائے تاکہ ان پر چل کر انسان اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ ان راستوں کی پہچان کے لیے اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، انسان ان کے ذریعے راستے کا تعین کرے، اپنی منزل مقصود تک آرام سے بآسانی پہنچ سکے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم سب پر نازل کی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنیں، آمین۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا وہ اللہ جو تمام چیزیں پیدا کرتا ہے اس معبود کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ فرمایا جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کر دیا سب فطری ہیں، جنہیں ہر انسان آسانی سے دیکھ سکتا ہے، انہیں سمجھنے کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، مشرکین سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں تو میں نے پیدا کی ہیں، اب تم بتاؤ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا؟ اگر انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تو پھر یہ میرے شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر اللہ
تم اللہ کی تمام نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ پوری کائنات بھی مل جائے تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتی۔ یہ بات برحق ہے۔ انسان دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر صرف اپنے جسم میں موجود نعمتوں کا ہی شمار کرے تو نہیں کر سکتا۔ کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی ایسا نہیں کر سکا جو انسانی جسم پہ مکمل تخلیق کر لے۔ انسانی جسم کے ہر آرگن کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے۔ کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی فزیوتھراپسٹ ہے، کوئی سائیکالوجسٹ ہے، کوئی ڈرمٹولوجسٹ ہے۔ ہر آرگن کا کوئی نارمل فزیشین ہے۔ فرمایا جب ہر روز انسان کو، ایک ڈاکٹر کو اپنے اس ڈاکٹری کے پیشے میں نئی سے نئی تحقیق کے حوالے سے محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے وہ اس کے بارے میں کچھ جان پاتا ہے، پھر بھی اس کی تحقیق ادھوری رہتی ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں کے مقابلے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، مگر انسان اس کی ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے کئی شریک بناتا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جنہیں مشرکین اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون، وہ مردے ہیں زندہ نہیں، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، اور جو لوگ آخرت کے دن پر تم سب کا معبود ایک ہے، بس وہ لوگ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرتے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا جو اللہ کو معبود تسلیم کر کے، اللہ کے ساتھ شرک بنا کے، اللہ کے ایک معبود تسلیم کرنا ہی مشرکین کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ متکبر ہیں، اسی تکبر کی وجہ سے آخرت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ قیامت کے دن تکبر کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب مشرکوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں کہ وہ تو اگلوں کے واقعات ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنا مکمل بوجھ اٹھانے کے ساتھ ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے تھے۔ جان لو یہ بڑا ہی برا بوجھ اٹھا رہے ہیں، یقیناً ان سے پہلے بھی لوگ ایسی چالیں چلتے رہے، آخرکار اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اس کی چھت کو بھی ان پر گرا دیا، اور ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے انہیں اس کے آنے کا گمان بھی نہ تھا۔
پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم ایمان والوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا کہیں گے آج تو یقیناً کفار کے لیے رسوائی اور برائی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی، اور وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوں، تو وہ ظالم اس وقت اپنی گردنیں جھکائے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم برے کام نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، جو اعمال تم کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اب تم جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور جب پرہیزگاروں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت میں بھی تو بہت ہی بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا آخرت میں کیا ہی اچھا گھر ہوگا۔ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین، ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں جو کچھ بھی چاہیں گے انہیں ملے گا۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو اسی طرح جزا عطا فرماتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہوں، تو کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے تمہیں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، اور کفار اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے۔ اس سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ مل گیا اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ، اور مشرکین نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہی نہ کرتے، اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، بس رسولوں کے ذمہ تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت سے بچو۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، بس تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو اللہ کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، اور اے نبی اگر آپ ان کفار کی ہدایت کے خواہش مند ہیں، لیکن اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانِهِمْ، اور وہ کفار اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ وہ ضرور زندہ کیے جائیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اس لیے بھی کہ وہ اللہ ہر چیز کو کھول کر بیان کر دے جس میں یہ اختلاف کرتے تھے، اور یہ کفار جان لیں کہ وہ اپنی قسم میں جھوٹے ہیں۔ بے شک جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔
والذین ہاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے راہ میں ہجرت کی تو ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یعنی جن لوگوں نے تکالیف پر صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مرد ہی رسول بنا کر بھیجے جن پر اپنی وحی نازل کرتے تھے۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو تورات کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، دلائل اور کتب کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا، لوگوں کی جانب جو نازل کیا اسے کھول کھول کر آپ بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون نبوت کا مستحق ہے اور کون نہیں۔ پھر بھی اگر مشرکین اعتراض کرتے ہیں اور آپ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ تم ان علماء یہود و نصارہ سے ان کے بارے میں سوال کر لو جنہیں تم اہل علم سمجھتے ہو۔ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب بھی انہیں کسی مسئلے کی رہنمائی کی ضرورت پڑے تو وہ مستند علماء دین کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ان کی بات پر اندھا اطمینان نہ کریں، اندھا اعتماد نہ کریں، بلکہ ان سے قرآن و حدیث کا حوالہ طلب کیا کریں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ کون دین کی دلیل کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہے اور کون بغیر دلیل کے اندھی تقلید میں مبتلا ہے۔ افامن الذکر مکر السیئات، جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب لے آئے جہاں سے انہیں اس کے آنے کا گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے اور وہ اس کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ ان کے سائے دائیں بائیں جھکتے ہوئے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق اور فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ کبھی تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ تمام فرشتے اپنے رب کے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں اور صرف وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، میرے ساتھ موجود میری ماں بہنیں سجدہ تلاوت کی کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ دو معبود نہ بناؤ، بلا شبہ معبود صرف ایک ہے، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، پس اس کی عبادت دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے۔ پھر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں آئیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرو، پھر جب وہ اللہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا تم دنیا سے کچھ فائدہ اٹھا لو، پس عنقریب تم حقیقت جان لوگے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ان میں سے وہ ان معبودوں کا حصہ نکالتے ہیں جن کے معبود ہونے کی انہیں کوئی خبر نہیں۔ اللہ کی قسم تم سے تمہارے بہتان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور وہ مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ ان الزامات سے پاک ہے اور وہ اپنے لیے بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین اپنے لیے تو بیٹے مانگتے ہیں اور اللہ کی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ۔ اور مشرکین میں سے جب کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ اور اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی جاتی ہے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دفن کر دے۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ بہت ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے بہت ہی عمدہ مثال ہے، اور وہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا مشرکینوں میں بڑی بری برائی، کہ اللہ نے بتایا کہ خود ان کا حال یہ ہے کہ وہ میرے لیے تو بیٹیاں چنتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو غم کے مارے چہرہ کالا ہو جاتا ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو منہ کیسے دکھائے، پریشان ہو جاتا ہے کہ بیٹی کو پاس رکھے، ذلت و رسوائی کو برداشت کریں یا اس کو زندہ ہی درگور کر دے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ۔ اور اگر اللہ ان کے ظلم پر ان کی گرفت کرتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ اللہ انہیں مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس میں ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور مشرکین اللہ کی طرف سے ایسی نسبت کرتے ہیں جو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں کرتی ہیں۔ بھلائی انہی کے لیے ہوگی، بلا شبہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ سب دھکیلے جائیں گے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ۔ اے نبی اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیا، بس وہ شیطان آج بھی مشرکین کا دوست ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا۔ اور اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ وہ مسائل ان کے لیے کھول کر بیان کر دیں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کیا، اور بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشانیاں ہیں۔ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، ان کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا ذائقے دار ہے۔ وَمِن ثَمَرَةِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشہ آور مشروب اور کھانے کی عمدہ چیزیں تیار کرتے ہو، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بڑی نشانی ہے۔ فرمایا انسان کس حد تک اللہ کی وحدانیت اور اس کے احکامات سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ کائنات کی ہر چیز میں اس کی توحید کی نشانی ہے۔ انگوروں اور کھجوروں میں بھی جو لوگوں کی عام غذا ہے، وہ ان کے ذریعے سے ایسے ایسے مشروبات بناتے ہیں۔ انگور سے کشمش، منقہ اور کھجور سے چھوارا بنتا ہے، جو اپنے ذائقے، رنگت اور استعمال میں انگور اور کھجور سے مختلف ہو جاتے ہیں، جن کی خرید و فروخت سے لوگ مال و دولت حاصل کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنْ شَجَرٍ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اے نبی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں، درختوں اور انگور والی بیلوں میں اپنا گھر بنا۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُولًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے رب کے بتائے ہوئے ہموار رستوں پر چلتی رہ۔ اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بڑی نشانی ہے۔ اللہ کی قدرت اور توحید کی نشانی، ایک چھوٹی سی مکھی، اس مکھی کے پیٹ سے اللہ نے انتہائی شریر اور شیریں اور لذیذ شہد انسانوں کے لیے پیدا فرما دیا، جو ان کے لیے مختلف بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور دیوار سے لٹکی ہوئی بیلوں میں اپنا گھر بنائے۔ یہ بات بظاہر بہت تعجب خیز ہے کہ چھوٹی سی مکھی کو اللہ مضبوط پہاڑوں اور درختوں میں گھر بنانے کا حکم دے رہے ہیں۔ انسان کی سوچ سے بالا تر ہے، لیکن اللہ کے دائرہ اختیار سے نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کمزور سی مکھی کو مضبوط پہاڑوں اور درختوں کی بیلوں میں گھر بنانے کی قوت دی، اس کو حکم دیا کہ مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کردہ راستوں پر چل۔ اس حکم میں بھی اللہ نے انسان کے لیے سبق رکھا کہ وہ اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا رہے، اپنی طرف سے نئے راستے نہ تلاش کرے۔ دیکھا جائے، غور کیا جائے تو واقعی کتنی چھوٹی سی مکھی ہے، اور جب اس کے اندر کا شہد نکلتا ہے تو کوئی براؤن سے کلر کا ہوتا ہے، کوئی وائٹ ہوتا ہے، کوئی بلیک ہوتا ہے، اور وہ شفا ہے انسان کے لیے۔ اللہ کی قدرت کاملہ پہ غور و فکر کرنے کے لیے کیا ایسی مکھی کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ ایک پر بھی نہیں بنا سکتا انسان مکھی کا، ایک پر۔ کیا انسان ان مکھیوں کے لیے پھلوں کا رس، پھولوں کا رس ان کو اویل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کی قدرت ہے جس کو ہم اگر پہچانیں تو ہم اللہ کے ساتھ شریک بنانا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے۔
واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں موت دے گا۔ بعض کو ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد وہ ایسا ہو جائے کہ اسے کچھ یاد نہ رہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ ہی نے رزق کا معاملہ میں تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی، بس جنہیں فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو نہیں دیتے کہ کہیں آقا اور غلام برابر نہ ہو جائیں۔ کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ مشرکین کے لیے ایک اہم مثال اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ نے روزی میں بعض کو بعض پر فوقیت دے دی۔ کوئی فقیر ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی آقا ہوتا ہے، کوئی غلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان اسی طرح عقل، علم، صحت، بیماری، قوت، توانائی، ہر چیز میں فرق رکھا۔ انسان کی خاصیت ہے کہ جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی روزی ہے وہ اپنی دولت اپنی غلاموں کو نہیں دیتا کہ کہیں وہ اس کے برابر نہ آ جائیں۔ اللہ عز و جل مشرکین کو یہاں سمجھا رہے ہیں کہ جب تم اپنے ہی جیسے انسان غلاموں کو اپنے برابر دیکھنا گوارا نہیں کرتے تو اللہ کے غلاموں کو اللہ کے برابر کیسے بناتے ہو؟ عبادات میں اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ ہی نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں بنائیں، ان بیویوں میں سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا۔ کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ، اور وہ مشرکین اللہ کے سوا ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں سے ہیں، اور انہیں کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ خوب جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ ایک ماتحت غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ دوسرا وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے بہترین رزق دیا، بس وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفات اللہ کے لیے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور اللہ دو آدمیوں کی ایک اور مثال بیان کرتے ہیں جن میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، جہاں کہیں بھی بھیجے وہ اس کے لیے بھلائی لاتا ہی نہیں۔ کیا وہ گونگا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے غیبی امور کا علم صرف اللہ کو ہے، اور قیامت کا معاملہ تو پلک کے جھپکنے کی طرح ہوگا، اور قیامت اس سے بھی جلد واقعہ ہو جائے گی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال سے پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اللہ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا ان مشرکین نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمانی فضا میں کیسے مسخر ہیں جنہیں صرف اللہ تھامے ہوئے ہے؟ بے شک اس میں بھی ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ، اور اللہ ہی تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اور چوپاؤں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنا دیے جنہیں تم سفر و حضر کے دنوں میں ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون، روؤں اور بالوں سے گھریلو اشیاء اور ایک مدت تک استعمال کی چیزیں بناتے ہو۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ ہی اپنی پیدا کردہ چیزوں میں تمہارے لیے سائے بنائے، پہاڑوں میں غار بنائے، ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور زرہیں، جنگی لباس جو تمہیں لڑائی کے وقت دشمن کے وار سے بچاتی ہیں، اور اس طرح اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل کی تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ اے نبی،
پھر بھی اگر مشرکین حق سے منہ موڑیں تو آپ کے ذمہ صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، اور وہ مشرک اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے باوجود بھی حق ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لا کھڑا کریں گے، پھر کفار کو نہ بولنے کی اجازت دیں گے اور نہ ہی توبہ کا موقع دیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے تو پھر ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ہی انہیں ایک لمحے کی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب مشرکین اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم آپ کے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ شریک انہیں مشرکین کو جواب دیں گے کہ یقیناً تم لوگ جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس دن مشرکین اللہ کے سامنے اپنی فرما برداری کا اقرار کریں گے اور وہ جو الزام تراشی کیا کرتے تھے سب بھول جائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور یاد کیجیے جس دن ہم ہر امت پر انہی میں سے ایک گواہ لا کھڑا کریں گے۔ اے نبی، آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت سے پیش کریں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل، احسان اور قریبی رشتہ داروں کو مالی امداد دینے کا حکم کرتا ہے۔ بے حیائی، برے کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اسی لیے نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے یاد رکھو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم اللہ سے کوئی عہد کرو تو اسے پورا کرو، اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جب کہ تم اس پر اللہ کو ضامن بنا چکے، اور بے شک اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ وعدے کا پابند ہونا انسان کو دھوکہ اور فریب سے بچاتا ہے۔ جب ایک آدمی دوسرے کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتا، قسم نہیں توڑے گا، تو کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ وعدہ توڑنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہیں اور نفاق کی علامات ہیں۔ اسی لیے انسان اپنے جس وعدے اور قسم پر اللہ رب العالمین کو گواہ بنا لے پھر اسے مکر جائے تو بہت بڑے عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قیامت کے دن قسموں اور وعدوں سے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سود کاٹا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک دوسری جماعت اس سے ناجائز فائدہ حاصل کرے۔ یقیناً اس عہد کے ذریعے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ ضرور تمہارے سامنے اس بات کو کھول کر رکھ دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم اسلام پر جمنے کے بعد ڈگمگا جائے اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے تمہیں اس دنیا میں سخت سزا بھگتنی پڑے اور آخرت میں بھی تمہیں دردناک عذاب دیا جائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، بے شک جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے،
جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم ضرور ان کے اعمال سے بڑھ کر اجر عطا فرمائیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطی کا وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور یقیناً ہم انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اے نبی، آپ جب قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ بے شک اہل ایمان اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَاتًا مَّكَانَ آیَاتٍ، اور جب ہم کسی آیت کے بدلے میں دوسری آیت کو لاتے ہیں، اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو کفار کہتے ہیں کہ یقیناً تم اسے خود بنا لائے۔ دراصل ان کفار میں سے اکثر حقیقت کو نہیں جانتے۔ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک، اے نبی فرما دیجئے کہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے روح القدس نے حق کے ساتھ روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے حق کے ساتھ نازل کیا، تاکہ وہ اللہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی آدمی سکھا جاتا ہے، حالانکہ جس آدمی کے بارے میں ان کا گمان ہے اس کی زبان عجمی ہے، حالانکہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً جھوٹ صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور حقیقت میں یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس کے کہ جسے کفر پر مجبور کیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ذالک بأنہم ہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ بلا شبہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے نبی، جن لوگوں نے مصائب برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کرتے رہے، تو آپ کا رب ان آزمائشوں کو بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل، اور قیامت کے دن ہر شخص اپنی نجات کے لیے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرما رہے ہیں جو امن اور اطمینان سے آباد تھی، جس کا رزق اس کے پاس ہر جگہ سے وافر مقدار میں آ رہا تھا۔ پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے برے اعمال کا مزہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا جسے انہوں نے جھٹلایا، تو عذاب نے انہیں اس حال میں آ پکڑا کہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ بس اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق دیا اسے کھاؤ، اور اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور بلا شبہ اللہ نے تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام لیا جائے حرام کر دیا۔ ہاں جو شخص مجبور ہو، وہ نہ تو شرعی قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے صرف جان بچانے کے لیے، بے شک اللہ بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔
اور کسی چیز کے بارے میں اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ اللہ پر جھوٹ باندھو، اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، انہیں دنیا میں بہت تھوڑا فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا، اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا وہ ہم اس سے پہلے آپ پر بیان کر چکے، اور ہم نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، البتہ جن لوگوں نے نا علمی کی وجہ سے کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم ایک امت اللہ کے فرما بردار اور اسی کی طرف یکسو تھے، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ابراہیم کو منتخب کیا تھا اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے دنیا میں ابراہیم کو بھلائی عطا فرمائی، بلا شبہ وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اے نبی، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو کہ یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ بلا شبہ ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر واجب تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ہونے والے اختلافات کا فیصلہ ضرور کرے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور اے نبی آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے، اور مشرکین سے بہترین طریقے سے بحث کیجیے، یقیناً آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر چل رہا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو تو صرف اتنا بدلہ لو جتنی تمہیں اس کی تکلیف پہنچی، اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں اور عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم تکلیف کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا بدلہ لو جتنی تکلیف تمہیں پہنچی ہے، اگر اس کے بدلے تم معاف کر دو تو وہ اللہ کو زیادہ پسند آئے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر بھی اللہ کی توفیق ہے، اور ان کفار پر غم نہ کیجئے، نہ ہی ان کے مکر و فریب سے دلوں کی تنگی میں مبتلا ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور بے شک اللہ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ فرمایا اللہ نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اپنے نبی کو بھی تکالیف پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسے اپنی طرف سے توفیق دی ہے کہ صبر وہی کرتا ہے جسے اللہ کی طرف سے اس کی توفیق عطا ہو، اس لیے کہ معاف کر دینا بہت عزم والے کاموں میں سے ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ مشرکین کی طرف سے کی جانے والی سازشوں پر اپنے آپ کو غمگین اور دلوں کو پریشان نہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور معاف کرنے اور صبر کرنے والے ہی دراصل احسان کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا 14واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کریں، ہمیں معاف کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب هب لي من الصالحين رب يسر ولا تعسر تمم بالخير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔